ایک بکری میں 1 گلاس دودھ ہوتا ہے، چھوٹا گلاس، آپ نکالتے گئے وہ پورا برتن بھر گیا، فل بھر گیا، تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر وہ جو رہبر تھا اس کو پلایا، بعد میں خود پیا، اور پھر بکری کے نیچے بیٹھے، پھر پورا بھر دیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، اس کے بعد وہ یا ذبح کر لو یا وہ مر جائے گی۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی ان ہاتھوں کی برکت سے، اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، ذبح نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری مری ہے، تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا کہنے لگا کرما لی، دودھ کتوں آ گیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے۔ کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اور اس بکری کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے تو نہ بچہ دیا ہے نہ اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا۔ تو اب وہ حلیہ بتانے لگی۔ تو اب پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے اور کیا رنگ ہے جملوں کا، اور کیا ایسے موتی پروئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا، ابلج الوجہ، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، حسن الخلق، انتہائی سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت، لم تعبہ ثجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا، برابر پیٹ نہ نکلنے دیا کرو۔ خاص طور پر جو مولوی ہیں نا، ان کو نصیحت کرتا ہوں، باقیوں کو بھی کہتا ہوں، دب کے نہ کھایا کرو، بچا کے کھایا کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے، خود ادھر ہوتا ہے۔ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلًا، نہ اتنا پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ایک آیا ہے، نہ پہلے کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی وسیم تھے۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ 93 میں میری جماعت گئی کینیڈا، تو میں نے خود کہا یار وہ نیاگرا دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں لے گئے۔ پھر 2000 میں دوبارہ جماعت گئی، تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ تو 97 میں، پہلے 93 پھر 98، نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ پھر 2000 میں پھر میری جماعت گئی، تو کہنے کہ مولانا نیاگرا دیکھیں، میں کہا یار پانی ہے ویکھتا لیا ہوں کی ویکھنا، دفع کرو دفع کرو۔ کہ رات کو لائٹیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں کہا رات کو اس نے سونا تو نہیں بڑھنا، پانی بڑھنا نا، دفع کرو۔ وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، مر جاؤ پر دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ یہ اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ کی قسم ایک ہی بنایا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب
بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن عدنان بن اور بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی. وسیم، دل ہی نہیں بھرتا. قسیم، وسیم قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام ہو. ہم کہتے ہیں یار فلانے کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. یار ان کے بال بڑے خوبصورت ہیں، یار اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے. اور میرا نبی کیا تھا؟ اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا، آپ کو جمع کیا، ناخن ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جدھر سے دیکھو گے حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. قسیم، اللہ اس اماں کا بھلا کرے. کیا کہہ گئی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، مولوی تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے کرتے. اللہ کی قسم یہ بھی تھوڑا میرا عربی کا اللہ نے مجھے ذوق دیا ہے، بڑا پرب ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی مائی کلال کر سکتا ہے. قسیم، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، سر کو دیکھو، ماتھے کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، پاؤں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، گردن کو دیکھو، سینے کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، رانوں کو دیکھو، حسن ہی حسن ہے. وسیم قسیم، فی عینیہ تاج، موٹی آنکھ تھی، سیاہ، فی اشفارہ وطف، ان بالوں کو عربی میں اشفار کہتے ہیں. ازج الحواجب، بھویں ان کی ایسے کمان کی طرح جیسے آج کل کی لڑکیاں بناتی ہیں نا مصنوعی، اصلی مڑا دیتی ہیں بے وقوف، اور اوپر وہ پینسل لگا کے وہ ایسے کر لیتی ہیں، پہلے نال بھی کوڑیاں ہو جاندی ہیں. تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے تھی. ازج الحواجب فی اشفارہ وطف، یہ بال لمبے تھے، لمبے. ادھر پر مصنوعی بال لگاتی نا لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو 2 نمبری فوراً پکڑی جاتی ہے، تو حسن کا روپ تو ختم ہو گیا. فی اشفارہ وطف، لمبے بال تھے. یہ جنت کی حور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قد ہوگا 60 ہاتھ، 130 فٹ. تو اس کے جو یہ بال ہیں، یہ بال کہ جو بڑا عقاب ہوتا ہے، ایسے وہ پروں کو پھیلائے، اتنے لمبے، اس کا اتنا لمبا ایک ایک بال ہوگا، ایک ایک بال. تو اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا. سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، فنگر ٹپ، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا. جیسے ابھی ستارے غروب ہے نا، سورج کی روشنی، اس کی فنگر ٹپ پر سورج غروب ہو جائے گا. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی. میرے تو پتلے بال ہو گئے نا عمر کے ساتھ، گھنی داڑھی. فی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، کوئی چربی نہیں گردن کے اوپر، سیدھی. سبط القصب، سیدھا قد. طویل الزندین، لمبے بازو. رحب الراحہ، کھلی ہتھیلی. سائل الاطراف، لمبی انگلیاں. سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر. اگر ہم اس کی نقل اتار لیں تو اللہ ہمیں پاس کر دے.
یہاں نقل لگاتے ہیں لڑکے ہیں؟ یہاں تو کالوں کی بادشاہی ہے، اور بھی زیادہ لگتی ہوگی۔ میں بھی ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ جنید جمشید تو بعد میں گلوکار بنا، میں 60s میں گلوکار تھا، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسے کالج۔ تو اپنے نبی کی نقل مار لو تو پاس نہیں ہو جاؤ گے۔ اللہ کو جو ایک ہی پسند آیا ہے، اور کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، جیسے ہم نے کہتے تیری جان کی قسم، یہ پیار کی قسم ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں ہے بھائی تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی، لعمرک میرے محبوب تیری جان کی قسم۔ کیا ہوگا وہ یار؟ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس کی زندگی اپناؤ۔ ایک حدیث بتا کے اجازت لیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اے پنجواں انگوٹھا میں نہیں رلایا، 4 کام کر لو۔ کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول۔ دوسرا کیا ہے؟ حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ حسن و خلیقہ، اخلاق اچھے کرنا، بول میٹھا رکھنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، بد دعا نہ لینا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں کتاب التاریخ میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں پہنچے تو عصر کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا اور اس کا چہرہ سر گدھے کی طرح تھا، تو اس نے 3 دفعہ جیسے گدھا آواز نکالتا ہے اور پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یہ کیا بھائی؟ کہا جی یہ ایک شرابی تھا، اس کی ماں اسے روکتی تھی تو آگے وہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح تو بولتی رہتی ہے، جب بھی وہ اس کو روکتی تو وہ کہتا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے۔ تو جس دن سے مرا ہے اسی دن سے روزانہ قبر اس کو باہر نکالتی ہے اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا ہے۔ ماں باپ کی دعا لو، بیویوں سے حسن سلوک کرو، بیویوں کو محبت کا اظہار کرو، بیویاں اپنے خاوند کو محبت کا اظہار کریں، اس سے محبت بڑھ، اولاد کو گلے لگاؤ، بار بار حق کرو، یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے ہیں آپ کیا کرنا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ان کو عزت بھی دو، ان کو پیار بھی دو۔ وہ خود بھی اولاد والے ہو گئے ہیں پھر بھی انہیں بچہ بنا کے سینے سے لگاؤ، دیکھو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے۔ آج تک میرا یہی عمل ہے، جب سے میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میری بچیاں آ جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، ہم تو پیو کے واسطے نہیں کھڑے ہوتے، جو ہمارا تکبر ہے۔ جب سے میں نے پڑھا ہے میں اپنی بچیوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ عزت دو اپنی اولاد کو، وہ تمہیں دل سے پیار کریں گے۔ اگر اپنے یہاں فیملی رہتے ہو تو پیسے کی وجہ سے آپس میں نہ لڑنا، اس کی ریس بھی نہ لگانا، کمپیٹیٹر آ گیا اس سے بھی نہ ڈرنا، رزق تمہارا مقدر ہے، آئے گا۔ یہ جو غریب لوگ کالے ہیں ان پہ خرچ کیا کرو، زکوٰۃ تو اپنوں کو دو لیکن صدقات خیرات ان کو دیا کرو، یہ بیمار ہو ان کا حال پوچھا کرو، ان کی شادی ہو ان کو مبارک دیا کرو، یہ مر جائیں ان کا افسوس کیا کرو، اسی سے یہ ایمان میں آ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے 2 سیکشن بنا دیے ہیں، ایک ایشین سیکشن ہے اور ایک افریقن سیکشن ہے، دونوں میں کوئی ملاپ نہیں ہے۔ میرے نبی نے سب کو اکٹھا کر دیا، حبشے کے بلال، ایران کے سلمان، روم کے صہیب، سب کو اکٹھا کر دیا۔ یہودی لڑکا بیمار ہوا، کتنی دور رہتا تھا؟ 7 میل دور رہتا تھا۔ بنو قریظہ مسجد قباء سے آگے رہتے تھے، آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کا حال پوچھنے پیدل گئے، پیدل، یہودی لڑکا، چاچے دا پتر نہیں، یہودی لڑکا، آگے وہ مر رہا تھا تو اور اس کا باپ اس کے سرحانے تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا بیٹا
قل لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے باپ کو ایسے دیکھا تو انہوں نے کہا اتے ابو القاسم، پتا تھا بدبخت کو سچا نبی، انہوں نے کہا ابو القاسم کی مان لو۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ میرے نبی کھڑے تھے نا، اب ایسے ہو گئے یہ پنجوں کے اوپر، واہ واہ اللہ نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا لیا۔ میرے نبی کی کیا خوشی تھی، آپ کی کیا خوشی، وہ جی فلاں کمپنی کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا، اب رینڈ آمن گئے رینڈ۔ میرا نبی کس پہ خوش ہو رہا ہے؟ ایک یہودی لڑکے پر، الحمدللہ اللہ نے اس کو میری وجہ سے کفر سے بچا لیا، ایسے پنجوں میں کھڑے ہو۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، گالی نہیں دینی، رزق حرام نہیں کمانا، عفت فی طعمۃ، چوتھی بات رہ گئی تھی۔ یہ چوتھی بات کیا ہے؟ رزق حلال کماؤ۔ ایک حدیث، سچ، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال، تو پھر دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ کی۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ اور نماز نہیں چھوڑنی۔ مسجد قریب ہے تو پھر گھر میں نہیں پڑھنی، مسجد میں جا کے پڑھنی۔ مسجد دور ہے تو پھر ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن اگر مسجد قریب ہے تو مسجد جا کے نماز پڑھو، جمعے کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو پوری پوری ادا کرو، یہاں کے کسی غیر مسلم کو دھوکہ نہ دو، آپس میں بھی گروپ نہ بنو، یہ انڈین ہیں ہم پاکستانی ہیں، اور یہ پنجابی ہیں ہم پٹھان ہیں۔ جاؤ پاکستان کا حال دیکھو، مٹی کا ڈھیر بنا پڑا ہے انہی باتوں کی وجہ سے۔ اب ہم تو کہیں اور جا نہیں سکتے، 70 سال عمر ہو گئی، اب کہاں جائیں گے؟ تو صرف انہی چیز، صرف حکومت نے برباد نہیں کیا ملک کو عوام نے برباد کیا۔ جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ، جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ تو تباہ ہو گیا ملک، پوری قوم اس کی مجرم ہے، پوری قوم۔ تو آپس میں امتی بن کے رہا کرو، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہوتا ہے، محبت سے رہو، پیار سے رہو، لڑائی میں نہ پڑو، تو دنیا میں جنت کا مزہ دیکھو۔ ٹھیک ہے بھائی؟ درشی پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ یا اللہ جتنی بڑی یہ مسجد ہے اتنا اس کو آباد بھی فرما دے، اس کو مے فیئر کی طرح بھر دے نمازیوں سے، اس کو بھر دے نمازیوں سے۔ اتنی یہ خوبصورت ہے، اتنے ہی خوبصورت اسلام یہاں پھیلا دے، ایمان یہاں پھیلا دے، یہاں کالے گورے کی تفریق مٹا دے، ہندوستانی پاکستانی کی تفریق مٹا دے، پنجابی گجراتی کی تفریق مٹا دے، آپس میں امت بن کے چلنے والا بنا، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔